پانی یو اے ای کے کون سے دو غیر معمولی فیصلوں نے ملک کو کامیابی کے راستے پر گامزن کیا؟ کھجور کے پتوں سے بنے گھروں میں رہنے والے لوگ انتہائی تعلیم یافتہ بن کر دنیا کے ساتھ کیسے کام کرنے لگے؟ متحدہ عرب امارات کی کامیابی کی سبق آموز کہانی، حسین حقانی کی زبانی۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی اپنے کالم میں متحدہ عرب امارات کی کامیابی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 2 دسمبر کو متحدہ عرب امارات اپنا یوم تاسیس منائے گی۔ امارات عرب اور مسلم دنیا میں غیر معمولی کامیابی کی کہانی ہے۔ متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کی آبادی 10 ملین سے بھی کم ہے۔ اس میں 12% عمارتی ہیں، لیکن اس کا عالمی معاملات پر اثر اور اس کا انسانی ترقی میں مجموعی کردار کئی بڑے ممالک سے بھی بڑھ کر ہے۔ 52 برس پہلے صحرائے عرب میں 7 نسبتاً گمنام ریاستوں نے ایک یونین کی صورت میں اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اب اس یونین کا شمار جدید ترین ٹیکنالوجی کے عالمی لیڈروں میں ہوتا ہے۔ یہ مریخ کا مشن شروع کرنے والا پہلا عرب اور مسلم ملک ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل مسابقتی رپورٹ 2023 پر یو اے ای 10ویں نمبر پر ہے۔ یہ رپورٹ عالمی سطح پر ممالک کی مسابقتی سکت کی جانچ کرتی ہے۔ گلوبل پاسپورٹ پاور رینک انڈیکس 2023 میں بھی یو اے ای کا پہلا نمبر ہے۔ اس کا شمار پسماندگی کا شکار ریاستوں کو آفیشل ڈیولپمنٹ ایڈ یعنی ODA فراہم کرنے والی چوٹی کی 10 ڈونر ریاستوں میں ہوتا ہے۔ اس کی کامیابیوں کی وجہ صرف تیل کی دولت نہیں بلکہ یکے بعد دیگر رہنماؤں کی معقولیت پر مبنی پالیسی کا تسلسل ہے، جس کا ہدف جدید اور معتدل مزاج مسلم قوم کی تعمیر ہے۔ آزادی کے وقت متحدہ عرب امارات کے بانی محترم شیخ زاید بن سلطان ال نہیان نے 2 اہم فیصلے کیے جنہوں نے ملک کو کامیابی کے راستے پر گامزن کر دیا۔ پہلا، سیاسی اسلام کو ترک کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ روایت پسندی جدید تصورات کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ دوسرا فیصلہ مشترکہ خواہشات کی بنیاد پر مثبت قومیت پسندی کو اپنانا تھا، نہ کہ منفی قومیت پسندی جسے نوآبادیاتی دور کے بعد زیادہ تر ریاستوں نے اپنا لیا۔ اس کی بنیاد کسی دشمن یا حریف سے نفرت پر رکھی گئی تھی۔ ایسا نہیں کہ یو اے ای کے دیگر ممالک کے ساتھ تنازعات نہیں۔ جب برطانوی فورسز نے الامارات المتصالح یعنی ٹروشیل اسٹیٹ سے انخلا کیا تو اس کے 3 جزیروں پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ یہ امارات المتصالحہ تھیں جو 1971 میں یو اے ای کی صورت میں ابھریں۔ اس کے علاوہ یو اے ای کی سعودی عرب اور عمان کے ساتھ سرحدی تنازعات تھے۔ وہ فلسطینیوں کے لیے وحدت العربیہ کے جذبات بھی رکھتے تھے، لیکن شیخ زاید اور ان کے صاحبزادوں شیخ خلیفہ بن زاید اور شیخ محمد بن زاید یعنی موجودہ صدر نے ان تنازعات کو ایسا خپت نہیں بننے دیا جو عملیت پسندی پر مبنی فیصلہ سازی کی راہیں مسدود کر دیتا۔ یو اے ای نے اپنی تیل کی دولت اپنی عوام پر خرچ کرتے ہوئے عالمی معیار کا انفراسٹرکچر، صحت کی سہولیات اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ شیخ زاید کے نزدیک ایک ہمہ جہت اور خوشحال معاشرے کے قیام اور سوئے منزل پیش قدمی کے لیے تعلیم ناگزیر تھی۔ 1975 میں بالغ شرح خواندگی آدمیوں میں 58% اور خواتین میں 38% تھی۔ آج دونوں میں خواندگی 95% ہے۔ یو اے ای کی تعلیم اور علم کے فروغ میں سرمایہ کاری اور عالمی مارکیٹ میں مسابقت کو دیکھتے ہوئے دنیا کے کچھ بہترین جامعات نے اپنے پروگرام اور کیمپس امارات میں قائم کیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کھجور کے پتوں سے بنے گھروں میں رہنے والی کم تعلیم یافتہ آبادی ایک نسل کے دوران انتہائی تعلیم یافتہ اور ماہر بن کر بیرونی ممالک سے آنے والوں کے ساتھ کام کرنے لگی۔ 190 ممالک کے شہریوں کی موجودگی نے امارتیوں کو کاسموپولیٹن کی شکل دینے کے علاوہ یو اے ای کو عالمی مہارت سے فائدہ اٹھا کر ترقی کرنے کا موقع دے دیا۔ گزشتہ عشروں سے انسانی صلاحیتوں کی قدر کرنے والے ملک کی شہرت رکھتے ہوئے یو اے ای نے دنیا بھر سے باصلاحیت اور تخلیقی ذہن رکھنے والے افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یو اے ای میں کام کرنے والے محنتی لوگ سالانہ $44 بلین اپنے اپنے ممالک، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں بھیجتے ہیں۔ 2021 میں متحدہ عرب امارات سے ترسیلات زر کے سر فہرست 5 وصول کنندگان میں بھارت، مصر، پاکستان، بنگلہ دیش اور فلپائن شامل ہیں۔ ان میں سے بھارت سالانہ ترسیلات زر کا تقریباً نصف وصول کرتا ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ملک کے طور پر یو اے ای نے مستحکم اور ماحول دوست توانائی کی پالیسیوں کو قبول کرنے میں اپنی ذمہ داری کو بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت پہلے تسلیم کر لیا تھا۔ نومبر 2023 کے آخر میں یو اے ای اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کی صدارت کرے گا، جسے دبئی COP28 کہا جاتا ہے۔ یو اے ای عالمی مالیاتی مرکز کی حیثیت بھی اختیار کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی تجارت اور ترقی کی کانفرنس کی عالمی سرمایہ کاری رپورٹ 2023 کے مطابق 2022 میں یو اے ای میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد $23 بلین سے تجاوز کر گئی تھی۔ یو اے ای بیرون ملک وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کرتا ہے، جس کا حجم متعدد عالمی فنڈز کے ساتھ ساتھ کئی اماراتی حکومت سے متعلقہ سرمایہ کاری کارپوریشنز کے ذریعے مجموعی طور پر $1 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات ان چند مسلم اکثریتی ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے جدت، کاروبار
اور ٹیکنالوجی میں شروع سے ہی بھاری سرمایہ کاری کی تھی۔ 2021 کا تصور نیشنل ایڈوانسڈ سائنسز ایجنڈا 2031 اور اوپن لیبز UAE کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں تحقیق اور جدت کے لیے شروع کی گئی پالیسیاں ہیں۔ UAE کے خاص طور پر مغربی دنیا میں ناقدین موجود ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے انکار کریں گے کہ یہ خطے میں مذہبی ہم آہنگی کی ایک مثال ہے۔ 1971 کے بعد سے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے مذہبی آزادی کے تحفظ اور بین المذاہبی فہم و تفہیم کو فروغ دینے والے پروگراموں کے نفاذ شمولیت کے لیے اپنی وابستگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں 40 گرجا گھر اور 700 مسیحی ادارے پائے جاتے ہیں۔ 2019 میں UAE نے اقوام متحدہ کی ایجنسی یونیسکو کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے داعش کے ہاتھوں عراق میں تباہ ہونے والے چرچوں کی بحالی کے لیے کام کیا۔ اس وقت دبئی میں 2 ہندو مندر ہیں۔ اس کے علاوہ ابوظہبی، دبئی اور شارجہ میں ہندوؤں کے لیے کئی ایک مرگھٹ فعال ہیں۔ UAE میں پہلا سکھ گردوارہ دبئی میں 2012 میں کھولا گیا تھا۔ یہ ملک پارسیوں، بہائیوں اور دروز کمیونٹی کا بھی گھر ہے۔ UAE کی اقتصادی کامیابی، ٹیکنالوجی کے عزائم اور بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کی وجہ رواداری کا وہ کلچر ہے جسے اس کے رہنماؤں نے فروغ دیا ہے اور انتہا پسندانہ نظریات کے بجائے عملیت پسندی کو جگہ دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔